یہ آج میں آپ کو خشک کھانسی اور بلغم بلغم جمی رہتی ہے، ریشہ جما رہتا ہے اور کھانسنے سے بھی نہیں نکلتا، دماغ چکراتا ہے، شدت کی کھانسی کا دورہ پڑتا ہے، ان کے لیے ایک نایاب سا نسخہ کہہ لیں یا اسے بے ضرر نسخہ کہہ لیں، وہ میں آج بتاتا ہوں۔ یہ اس کا مین جو ہے نا کنڈیاری ہوتی ہے، کنڈیاری کو پنجابی میں مہوکڑی بھی کہتے ہیں اور کنڈیاری بھی کہتے ہیں۔ یہ عام ریتلی زمینوں پر لگی ہوتی ہے۔ یہ میں کیونکہ کراچی میں رہتا ہوں، یہ میں نے کسی کو خاص طور پر بولا تھا، دو آدمیوں کو بھیجا تھا، ایک ہب سے لے کر آیا تھا، ایک ڈیفنس میں مصری شاہ کے مزار کے پاس زمین کے اوپر وہاں سے لے کر آیا تھا۔ یہ موکڑی کہلاتی ہے، شاید آپ کی اگر آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں تو شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو۔ اس میں بہت زیادہ کنڈے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگانا بھی جو ہے نا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یہ کنڈے چبھتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنا سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ میں اس کو لے کر آیا، اس کو کوٹ کاٹ کے قتل کے نا میں نے دیچکے میں ڈال کر اس کا ایکسٹریکٹ نکالتا ہوں۔ یہ ایک بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، یہ بلغم وغیرہ ریشے وغیرہ جو ہے نا یہ ختم کرتی ہے، اور اگر چھاتی کے اوپر آپ کی بلغم جمی ہو تو اس کو یہ نکالتی ہے۔ گوشت جشاندہ بھی یہ کام، یہ تاثیر میں کچھ لوگ اس کو دوسرے درجے کی گرم کہتے ہیں، کچھ اس کو تیسرے درجے کی گرم کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی گرم ہے، یہ آیوروید سے ہزاروں سال سے 5-6 ہزار سال سے نا دوائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور طب یونانی والے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہومیوپیتھک میں اس کی مدر ٹنچر بھی بنتی ہے، اور ایلوپیتھک میں بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری انگریزی میڈیسن ہے نا اس میں بھی یوز ہوتی ہے۔ اس کا لاطینی نام کہہ لیں یا بوٹنیکل نام کہہ لیں، سولونم کارتھوکارپم ہے، یہ اگزنتھو کارپم اس کو کہتے ہیں، اس میں ایلوپیتھک کی زبان میں اگزنتھو کارپم کہتے ہیں۔ کیونکہ میں اس کو پراپرلی پروناؤنس نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، میری زبان کے اوپر یہ انگلش کا لفظ چڑھتا نہیں ہے، اس لیے یہ میں لکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کو اگر آپ کاڑھا بنا کر پئیں یا اس کا ایکسٹریکٹ نکال کر پئیں یا اس کا ٹنچر بنا کر استعمال کریں، یہ دمہ اور کھانسی کے لیے جوشاندہ بنا کر اس کا استعمال کریں، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کا الکلائٹ بھی نکالا جاتا ہے، موسمی بہار کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اور یہ پیشاب آور بھی ہے، بہت سارے امراض کے اوپر یہ استعمال ہوتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، یورپ کے ملکوں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمارے پنساریوں کے پاس یہ نہیں ملے گی، اور حکیم بھی جو ہے نا وہ بھی بہت کم لوگ اس کے بارے میں واقف ہیں، اور حکیموں کو انہی چیزوں کا پتہ جو پنساریوں سے ملتی ہے۔ پنساریوں سے زیادہ آپ کو چھوارے ملیں گے، مکھانے ملیں گے، گری ملے گی، کھوپرا ملے گا، کوفتے باغ کی دوائیاں یا یہ کستوری ملے گی، امبر ملے گی، اس طرح کی چیزیں پنساری لوگ رکھتے ہیں، ان کے ان جڑی بوٹیوں سے کیا کام ہے۔ یہ بہت کانٹے دار بوٹی ہے، یہ ہمارے پنساری جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نہیں رکھتے، ان بیچاروں نے، ان کا بھی قصور نہیں ہے، لوگ ایک ایک 2-2 تولہ لیتے ہیں، وہ ایک ایک 2-2 تولہ کیسے تول کر دیں گے، تو ان کے پاس یہ کستوری تویز لکھنے والے کستوری لینے آ جاتے ہیں یا مشک لینے آ جاتے ہیں، ان کا مہینے میں ایک بھی گاہک اگر کستوری کا لگ جائے ان کے پورے مہینے کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد اس میں ڈالوں گا یہ چترک ہے، یہ چترک ایک بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بھی بلغم کو اور ریشے کو ختم کرتی ہے، یہ چترک ہے، اور یہ بخار کے بھی کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زیادہ تر چھال استعمال کرتے ہیں، چھال اس کی ملتی نہیں ہے، اس لیے یہ ٹہنیاں اس کی ملتی ہیں، وہ انہیں سے کام چلا رہا ہوں۔ یہ ہاضمے کو بھی درست کرتی ہے اور میرے جگر کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے، یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں پنساری سے لایا ہوں، یہ دیکھیں، اسی لیے میں پنساریوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا،
یہ گلو اس کو میں نے بولا گلو دو، اس نے گلو دی ہے۔ اس گلو نے کیا کام کرنا ہے؟ یہ کسی کام کی گلو ہے؟ یہ آپ کے محلے گلی میں باغ باغیچے میں گلو عام اگی ہوگی، آپ وہاں سے اتنا سا پیس کاٹ کے لے آئیں، اس کو جوش دے کر بتا دیں، اور یہ اسی لیے مجھے پنساری کی دوائیوں سے غصہ چڑھتا ہے، یہ اس نے مجھے گلو دی ہے۔ خیر یہ تو میں گلو نہیں ڈالوں گا، میری گلی میں ایک نے دروازے کے آگے لگائی ہوئی ہے، وہاں سے وہ لے آؤں گا۔ یہ گلو جو ہے نا، اس کو کاٹتے ہیں تو اسی سے ایسپرین جو ہے نا، ایسپرو اور ایسپرین اسی سے نکلتی ہے، اسی کے الکلائڈس کو سینتھیسائز کر کے ایسپرین بناتے ہیں۔ یہ جسمانی دردوں کے لیے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ مجھے اس کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا ہے۔ یہ اگلے نے مجھے پنساری نے گلو دی ہے، اس کو عقل والے کو ہونا چاہیے کہ یہ میں اسے کیا دے رہا ہوں۔ خیر میں بھی خاموشی سے لے آیا، میں یہ نہیں ڈالوں گا، میں تازہ گلو گلی میں اگی ہوئی ہے وہ ڈالوں گا۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے دنیا میں۔ یہ ایلوپیتھی میں تو اس کو بین کر دیا۔ یہ سوم کلپا کہتے ہیں، یہ کوئٹہ میں خضدار کے علاقے میں ہوتی ہے اور مہنگی بھی ہے۔ اسی سے ایفیڈرین نکلتی ہے جو دمے کے لیے پچھلی دہائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایفیڈرین کو آپ دمے کے لیے تو استعمال نہیں کرتے، لیکن ایفیڈرین کو بھوک سپریس کرنے کے لیے پورے یورپ میں یہ جو ہے نا وزن کو کم کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ اس سے وہ بھوک کو سپریس کرتے ہیں، بھوک کو مارتے ہیں، بھوک کم لگتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ یہ ایفیڈرین جو ہے نا، یہ دمے کے لیے، کھانسی کے لیے، ریشے کے لیے، بلغم کے لیے بہت اعلیٰ مانی گئی ہے۔ یہ بھی میں ڈالوں گا۔ اس کو سوم کلپا کہتے ہیں۔ یہ پنساریوں کے ہاں آسانی سے مل جاتی ہے، کچھ نے رکھی ہوتی ہے، کچھ نے نہیں رکھی ہوتی، کیونکہ یہ مہنگی جڑی بوٹیاں اس لیے یہ کم ہی رکھتے ہیں، اور بہت ہی جتنے بھی کف سیرپ ہیں اس میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا چاہے ایلوپیتھک کے سیرپ ہوں، چاہے ہومیوپیتھک کے سیرپ ہوں، چاہے یہ طب یونانی کے سیرپ ہوں، چاہے آیوروید کے سیرپ ہوں، کف سیرپ ہو، اس کا یہ لازمی جز ہے۔ ایفیڈرا اس کو کہتے ہیں، ایفیڈرین کا الکلائڈ اس سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت اہم، بہت پیاری جڑی بوٹی میں بتاتا ہوں، یہ اس کو دماسا کہتے ہیں۔ یہ بھی لاجواب چیز ہے ریشے بلغم کے لیے، لیکن اس کا جو سب سے اہم فائدہ یہ ہے نا، یہ پروو ہو چکی ہے کینسر کے لیے، اینٹی ٹیومر کے لیے۔ اس کا حکیم وید اس سے علاج کر رہے ہیں، یہ ٹیومر کا، سرطان کا، اس کے لیے یہ اکثیر چیز ہے۔ کیونکہ میں تو نہ تو کینسر کے مریضوں کو ہینڈل کرتا ہوں، نہ ہی میرا یہ پیشہ ہے۔ یہ کینسر کے لیے بہترین چیز ہے، اور ریشے کے لیے اور اس طرح کی جسم میں جو فاسد مواد پیدا ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں دماسا۔ یہ کاکر سنگھی ہے، یہ کاکر سنگھی ہے، اس کو تمام پنساری حکیم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ریشے بلغم کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے ریشے اور بلغم کے لیے۔ یہ ہر جو بلغم کو کم کرنے کا نسخہ ہے اس میں یہ کاکر سنگھی یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کچور ہے، کچور بھی بلغم کے لیے، مردانہ قوت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ویسے بھی بخاروں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اعلیٰ چیز ہے، زکام ہو یا دانتوں میں درد ہو اور سوجن ہو یا کسی طرح کی بھی وہ دل اور دماغ کو قوت دیتی ہے، اور یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ چائے میں کچور، دار چینی، کالی مرچ استعمال ڈال کر اس کا کہوہ پیا جائے تو آپ کو پیناڈول یا پیراسیٹامول جو ہے نا کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کا یہ زکام زکومی دور کر دے گی۔ بد ہضمی کے لیے کچور جو ہے یہ بھی ایک بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے زی ڈوری کہتے ہیں اس کو، یہ بھی یورپ میں بھی استعمال ہوتی ہے جڑی بوٹی کے طور پر۔ یہ سنڈ ہے،
یہ ہاضمے کے لیے بھی اچھی ہے، ویسے بھی لوگ کھانسی کے لیے چائے میں استعمال کرتے ہیں، اور میں یہ بھی اس میں ڈالوں گا۔ اس کے بعد کالی مرچ اور شہد جو ہے ملا کر بلغم کے لیے، ریشے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں کالی مرچیں بھی میں ڈال رہا ہوں۔ اس کا تو آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہوں گے اس کی کیا افادیت ہے۔ یہ فلفل دراز ہے، یہ بھی ایک قسم کی مرچی ہوتی ہے، یہ بھی کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بھی معدے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور زکام کے لیے اور جسمانی قوت کے لیے یہ اچھی چیز مانی گئی ہے۔ اس کو استعمال کیا جاتا ہے بہت اچھا۔ اس کے علاوہ یہ ناگرمت ہے، یہ نٹ گراس اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے چاول کے کھیتوں میں بہت گھاس کی طرح اگی ہوتی ہے، اس کو اکھیڑ کر باہر پھینکتے ہیں۔ یہ بہت خوشبودار ہے، اس کو توڑیں گے نا، یہ اس کو سائپرس کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کو تیل نکال کے نا تو انگلش پرفیومری میں یوز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس کا تیل نکل سکتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے اس کا تیل نکالنے کی؟ ہمیں نکلا مل جاتا ہے باہر سے، حالانکہ اس کا تیل نکال کر اس کو پروسیس کر کے یہ اتنا پاکستان میں ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اچھا خاصا فارن ایکسچینج کمایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے کیا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بھی دوائیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے نا بخار زکام کے لیے اور فرد بخش بھی ہوتا ہے، اور نسخے کو خوشبودار بھی بناتا ہے اور اچھی چیز۔ ان تمام چیزوں کو پہلے تو میں اس کا ایکسٹریکٹ نکالوں گا نا، وہ میں دکھاؤں گا، وہ میں آپ کو اگلے اس میں ایپیسوڈ میں دکھاتا ہوں۔ پھر اس کا آگے کیا پروسیس کرنا ہے، اس کا کیسے میں نے مجھون نما ایک چیز تیار کرنی ہے۔ ان تمام دوائیوں کو میں کھرل میں پہلے کوٹوں گا، پھر گرائنڈر میں پیس کر اس کو صاف کر کے نا بہت ہی باریک میدے کی طرح کروں گا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔